بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلیس رضا رامپوری، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم، استقبال اور خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ محترم سامعین حضرات، آج جو ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑا ہی پیارا ویڈیو ہے، بڑا خوبصورت ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو سننا آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سن لیا تو آپ کا ایمان انشاءاللہ تعالی سلامت رہے گا، اور جو غلطی آگے آپ کرنے والے ہوں گے اس غلطی سے بچ جائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، جناب اطہر علی صاحب یہ ایک سیاسی لیڈر ہیں۔ انہوں نے ایک میٹنگ قائم کی، اور ان کی میٹنگ میں ہندو مسلمان دونوں لوگ موجود تھے۔ اس میں شپث یہ دلا رہے ہیں، اس میٹنگ میں یہ شپث دلا رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ہی آپ بولیے۔ اب یہ شپث دلا رہے ہیں اور اس میٹنگ میں کہا جا رہا ہے کہ جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ہی بولیے۔ میں شپث لیتا ہوں اس دیوی ماں کی، اس ایشور واللہ کی، اور تمام لوگ اس جملے کو دہرا رہے تھے۔ جو میٹنگ ہوئی وہ 5 جگہ پر اسی الفاظ یا شپث کو لیا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا حکم آتا ہے، مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، پہلے تو آپ سوال کو ایک بار اور سمجھ لیں۔ کوئی سیاسی لیڈر ہے، مسلمان ہے، اور وہ ایک میٹنگ قائم کرتا ہے۔ اس کی میٹنگ میں ہندو مسلمان دونوں لوگ موجود تھے، اور وہاں شپث دلائی جا رہی ہے۔ وہ شپث دلا رہے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ شپث دلا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے میٹنگ میں کہ جیسے میں بول رہا ہوں ویسے آپ بولیے۔ یہ بولیے کہ میں شپث لیتا ہوں اس دیوی ماں کی یا اس ایشور اللہ کی، اور تمام لوگ اس جملے کو دہرا رہے تھے۔ جو میٹنگ ہوئی وہ 5 جگہ پر اسی انداز میں ہوئی۔ ان الفاظوں کو 5 جگہ پر دہرایا گیا اور شپث کو لیا گیا۔ اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کا کیا فیصلہ ہے، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث میں کیا حکم آتا ہے۔ تو محترم سامعین حضرات، سوال تو آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ذرا جواب سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم کی جہاں بات ہے تو قسم صرف وہی معتبر ہے جو اللہ اور اس کی صفات کے ساتھ کھائی جائے۔ قسم وہ معتبر ہے جو اللہ اور اس کی صفات کے ساتھ کھائی جائے، اور غیر اللہ کی قسم کھانا اور کھلانا دونوں معتبر نہیں۔ حوالہ بہار شریعت جلد 2۔ اب آگے سنیے، یہ جو سوال ابھی آپ کو سمجھایا گیا تھا، اس سوال کے مطابق اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کی تعظیم اور توقیر کا قصد نہ کیا، مطلب کیا ہے؟ یہ جو سوال آپ کو بتایا گیا کہ میں شپث لیتا ہوں دیوی ماں کی، ایشور اللہ کی، ایشور کی، تو دیکھیے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اس سوال کے مطابق کہ اگر ان کے دیوی دیوتاؤں کی تعظیم اور توقیر کا قصد نہ کیا ہو، بلکہ صرف سیاستاً اس طرح کی قسم کھائی ہو، تو بھی یہ حرام، سخت حرام ہے، بلکہ فقہاء کرام کے نزدیک کفر ہے۔ کیونکہ معبودان باطل کی قسم کھانا بلا شک و شبہ کفر ہے، اور قسم کھانے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی قسم جو کھاتا ہے وہ بلا شک و شبہ یہ کفر ہے، اور قسم کھانے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں معبودان باطلہ کی تعظیم اور توقیر ہے، اور ان کی تعظیم اور توقیر کفر ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اور کہا قسم ہے لات کی، تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے۔ مطلب کیا ہوا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی
دیوی دیوتاؤں کی قسم کھائی، لات و عزا کی قسم کھائی، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ حدیث پاک کیا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ قسم لات کی مجھے، تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے۔ تو محترم سامعین حضرات، آپ کی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ غیر اللہ کی قسم کھانے سے انسان کافر ہو جائے گا، اس کو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اب اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان ارشاد فرماتے ہیں، فتح رضویہ میں ہے کہ کفار کے مذہبی جذبات اور دیوتاؤں اور پیشواؤں کو عزت دینا صریح کلمہ کفر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کفار کے مذہبی جذبات اور دیوتاؤں اور پیشواؤں کو عزت دینا یہ کھلا ہوا کلمہ کفر ہے، صریح کفر ہے، صراحتاً یہ کفر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو اللہ، عزت تو خاص اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ عزت تو خاص اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے، مگر منافقوں کو خبر نہیں۔ اب دیکھیے آگے میں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ کفار کے دیوتاؤں اور پیشواؤں اور ان کے مذہبی جذبات کا اعزاز تو درکنار، جو ان کے کسی کفری کام کی تحسین اور تعریف ان کے کفر کی بنا پر کرے تو وہ باتفاق ائمہ کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ائمہ اکرام کے نزدیک وہ کافر ہے۔ مطلب ان کا اعزاز تو درکنار، ان کے دیوتاؤں اور پیشواؤں اور ان کے مذہبی جذبات کا اعزاز تو درکنار، جو ان کے کسی کفری فعل کی تحسین اور تعریف، یعنی کفری کام کی تحسین اور تعریف بیان کرے ان کے کفر کی بنا پر، تو وہ باتفاق ائمہ اکرام کے اتفاق سے کافر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، لہذا ان لوگوں پر لازم ہے کہ ایسی قسموں سے توبہ استغفار کریں اور تجدید ایمان اور نکاح کریں۔ اگر کسی نے دیوتا کی، لات و عزا کی، ان کے پیشواؤں کی قسم کھائی ہے تو وہ توبہ استغفار کرے اور تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح بھی کرے۔ اب دیکھیے، بہرحال جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، ایشور کے ذریعے قسم کھانا چونکہ ہندوؤں کا عرف ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اور دیوی کی قسم کھانے والا اور جن لوگوں نے بھی اس کے ساتھ اس طرح کی قسم کھائی، ان سب پر توبہ استغفار اور تجدید ایمان اور نکاح لازم ہے۔ مطلب یہ کہ کسی نے اگر دیوی دیوتاؤں کی قسم کھائی تو اس پر لازم ہے کہ وہ توبہ استغفار بھی کرے گا اور تجدید ایمان بھی کرے گا، تجدید نکاح بھی کرے گا، اس کے اوپر یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اور آئندہ ایسی قسم کھانے سے پرہیز ضروری ہے۔ اور آگے میں آپ کو اور مزید بتا دیتا ہوں کہ اس کو بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے پرہیز ضروری ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جو کہیں شیطان تجھے بھلا دے، اور جو کہیں شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ تو محترم سامعین حضرات، یہ چند مسائل تھے، یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائیں۔ تو مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا سیدھا سادہ کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھانا ہے۔ قسم جو معتبر ہے وہ اللہ اور اس کی صفات کے، اللہ کے قسم جو معتبر ہے، قسم وہی معتبر ہے جو اللہ اور اس کے صفات کے ساتھ کھائی جائے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ غیر معتبر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اور اگر کسی نے قسم کھائی
ان کے پیشواؤں کی، ان کے دیوتاؤں کی، تو قسم اگر کھا رہا ہے تو ان کی تعظیم اور توقیر اس کے دل میں ہے. تو اگر یہ دیوتاؤں کی، کسی لات و عزا کی، کسی بت کی قسم کوئی کھائے گا، کسی غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو وہ ایمان سے چلا جائے گا، کافر ہو جائے گا. اس کو تجدید نکاح، تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور اس کو تجدید نکاح بھی کرنا پڑے گا. اور اگر وہ مرید کسی سے ہے تو اس کو بیعت بھی دوبارہ کرنا پڑے گی. تو امید کرتا ہوں میری بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.